أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سورہ مائدہ کا ہمارا درس جو ہے وہ چل رہا تھا
اور آج یہ جو 3 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کے متعلق، اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر اپنے خطبے کے آغاز میں انہی جملوں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ کائنات کا خالق وہی ہے، معبود وہی ہے۔ تو شاید کبھی آپ نے ان جملوں پہ غور نہیں کیا کہ آخر ان کی یہ امپورٹنس، یہ اہمیت کیا ہے کہ ہماری کوئی بھی گفتگو ان جملوں کے بغیر شروع نہیں ہوتی۔ ہم نے کسی بھی موضوع پہ گفتگو کرنی ہو تو ہم ابتدا جو ہے، کم از کم میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں ان جملوں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ وہ چونکہ ہمارا درس چل رہا تھا تو یہ آ گئی بات عیسائیوں کے متعلق، تو میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ میں یہ جملے تو ہر جمعے دہراتا رہتا ہوں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، پتہ نہیں توجہ کرتے ہیں کہ نہیں کہ ان جملوں کی امپورٹنس کیا ہے کہ میرے سننے والوں کے شعور اور لاشعور میں یہ جملے جو ہیں یہ پختہ ہو جانے چاہیے۔ یہ میرا دہرانے کا بار بار مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مجھے سننے آتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر اس کی 2 بنیادی صفات کا ذکر میں کرتا ہوں کہ اس کائنات کا خالق بھی وہی ہے اور معبود برحق بھی وہی ہے۔ تو میں تھوڑا سا اس موضوع کو اپنے سامعین کے لیے وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بنیادی جو ہمارا عقیدہ ہے وہ توحید کا ہی عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ انسان کا ڈسٹرب ہو جائے تو باقی سارے کا سارا اس کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ عجیب بات یہ ہے، چونکہ ہم اس مرحلے پہ پہنچ گئے کہ یہ جن لوگوں کا عقیدہ قرآن اب بیان کر رہا ہے یہ الہامی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ عیسائی بنیادی طور پہ توحید پرست ہیں، وہ اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس کے باوجود انہوں نے یہ شرک کا عقیدہ جو ہے، یہ توحید کی مخالفت جو ہے یہ کیوں کر دی؟ تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں وہ جو دور کا ماحول ہے جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ ماحول آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کس ماحول میں یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہو رہی ہیں۔ تو 3 بنیادی اس وقت لوگ ہیں توحید کی مخالفت کرنے والے۔ ایک تو یہ عیسائیوں کا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے، قالو جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے کہا کہ یہ مسیح ابن مریم جو ہے یہی اللہ ہے۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ جملہ کہا۔ وقال المسیح،
اور مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ مسیح ابن مریم فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میرے اور تمہارا، جو میرا بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو، مجھے اللہ نہ کہو۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ اب اگر اس میں کسی نے شراکت کی، اب آگے دو چیزیں، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، اللہ ان پہ جنت حرام کر دے گا۔ تو جنت جب حرام ہو گئی تو ظاہر ہے پھر جہنم ہی ہے، لیکن ساتھ جہنم کا پھر ذکر کیا گیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا مددگار نہیں ہے۔ ایک تو یہ طبقہ ہے جو اس وقت لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ جو ہیں یہی اصل میں اللہ ہے۔ دوسری طرف یہود کا طبقہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، وہ کہہ رہے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تیسرے مشرکین مکہ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے دیوتے ہیں، دیویاں ہیں، یہ بت 360 انہوں نے خانے کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، پھر ہر قبیلے کا ایک اپنا بت تھا۔ اس کی تفصیل میں ہم بعد میں انشاءاللہ جائیں گے۔ میں ابتدائی طور پہ یہ جو خالص توحید ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ نازل کب ہوئی؟ یہ شاید آپ کے لیے پہلی دفعہ بات ہو کہ یہ سورہ اخلاص کا نازل ہونے کا سبب کیا بنا، جس کو عام شان نزول کہا جاتا ہے کسی بھی آیت کا، میں اس کو سبب نزول کہتا ہوں۔ یہودیوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا شجرہ نسب بیان کریں، جس اللہ کو آپ مانتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا شجرہ نسب بیان کریں۔ آپ جیسے اپنا شجرہ بیان کرتے ہیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا باپ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا ہے، اس کو نسب کہتے ہیں نا، جو باپ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہوگی آپ کے لیے بھی کہ یہودی بھی چونکہ توحید پرست تھے، تو انہوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کا تو شجرہ نسب نہیں ہوتا؟ یہ قرآن کریم میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ چلاکیاں وہ سوالات کے ذریعے کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سوالات سے منع بھی کیا، مسلمانوں کو بھی منع کیا۔ انہوں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے اپنے ہر بت کا شجرہ نسب رکھا ہوا تھا۔ اس کو عقیدہ ثنویہ کہتے ہیں۔ آپ کبھی کسی ہندو سے ملیں تو انہوں نے بھی اپنے بتوں کے شجرے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارا فلاں دیوتا جو ہے فلاں دیوی سے پیدا ہوا ہے، فلاں دیوی جو ہے وہ فلاں بت سے پیدا ہوئی یا دیوتا سے پیدا ہوئی۔ تو یہ ثنویہ کا جو عقیدہ ہے یہ بہت پرانا ہے۔ اب یہود کے ذہن میں یہ تھا
کہ اگر انہوں نے بھی اپنے اللہ کا شجرہ نسب بیان کیا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ بھی کوئی مشرکوں کی اور قسم آ گئی، اور اگر یہ شجرہ بیان نہیں کریں گے تو پھر اس پہ ضرور سوچیں گے کہ یہ عقیدہ کون سا ہے۔ تو انہوں نے اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یہ سوال کیا کہ آپ اپنے اللہ کا شجرہ نسب بیان کریں۔ تو میرے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں۔ حالانکہ یہاں مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، اللہ احد، نحوی ترکیب سے یہ جملہ بھی مکمل ہے، یہ جملہ بھی مکمل ہے، اللہ احد، اللہ احد ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ ایک ہے، لیکن فرمایا هو اللہ احد۔ یہ جس اللہ کے متعلق پوچھ رہے ہیں انہیں کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، چونکہ وہ سوال کر رہے ہیں نا۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ شجرہ نسب کے لیے تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں نا، ماں ہو، باپ ہو اور پھر بیٹا ہو۔ اس کی تفصیل میں ہم پھر بعد میں جائیں گے، میں پہلے ابتداً آپ کو وہ ماحول بتانے لگا۔ ایک یہ عیسائی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، دوسرے یہ یہود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عزیر جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور تیسرے مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے اپنے ہر بت کا ایک شجرہ نسب بنا رکھا ہے۔ یہ ہے وہ ماحول جس میں آ کے میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب کتنا مشکل ہوگا وہ دور کہ جہاں اتنے الہ اور اتنے خدا لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، اور بات کہاں سے شروع کی جا رہی ہے؟ بات یہاں سے شروع نہیں کی جا رہی کہ ٹھیک ہے تم 360 کو بھی مان لو، عیسیٰ کو بھی اللہ مان لو، عزیر کو بھی مان لو، اور ساتھ ایک اور اللہ ہے اس کو بھی مان لو، بھئی ایک اور خدا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ کام آسان تھا۔ اب بات یہاں سے ہوئی کہ لا الہ، تمہارے یہ سارے الہ جھوٹے ہیں الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے۔ یہ لڑائی تھی جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی ان کی۔ ایک بات صرف سمجھنے کے لیے میں عرض کر دوں کہ ایسا ہوا کیوں کہ نبیوں کے ماننے والوں نے اللہ سے شرک کیا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، ثالث ثلاثہ۔ یہ ان کا عقیدہ بیان، عقیدہ تثلیث، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث جو ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے، میرے اللہ نے فرمایا وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ حلول کر گیا مسیح میں، مسیح بیٹا تھا۔ اس کی سادہ مثال یوں سمجھیے کہ جیسے آپ دودھ میں پانی ڈال دیتے ہیں تو وہ پانی اور دودھ ایک ہو جاتے ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا کہ الہ جو تھا اصل میں وہ اپنے بیٹے میں حلول کر گیا، اور اس سے جو چیز پیدا ہوئی وہ روح القدس ہے۔ تو اس لیے انہوں نے پھر کہا کہ یہ مسیح ہی اصل میں اللہ ہے،
یہ حلول کا عقیدہ ہمارے ہاں آج تک پایا جاتا ہے، اور یہ کفر کا عقیدہ. یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کسی مخلوق میں حلول کر جاتا ہے تو یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے. یہ کوئی گویہ نہیں بتائے گا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، یا کسی قوال اور نعت خانے نہیں بتانا کہ عقیدہ توحید کیا ہے. یہ ہمیں قرآن نے بتایا کہ عقیدہ توحید کیا ہے. اس لیے میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ اس کو ذرا تفصیل سے دیکھوں. یہ نہ کہیں کہ آپ ساری زندگی یہاں جمعہ پڑھنے آتے رہے اور بنیادی عقیدہ توحید جو ہے وہی کلیئر نہیں تھا، حالانکہ میں اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں. لیکن ایک ٹاپک کے طور پہ آج چونکہ یہ بات آ گئی سامنے تو میں نے اس کو پھر ذرا تفصیل سے اس لیے دیکھا ہے. یہ جو الہامی مذاہب کو ماننے والے لوگ تھے، نبیوں کو ماننے والے لوگ تھے، انہوں نے یہ بات کیوں کہہ دی؟ اب یہاں پہ تاریخ انسانی ہمیں ایک بات بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کی جتنی بھی تاریخ لکھی گئی، انسان جب بھی گمراہ ہوا ہے، یہ میرا جملہ ذہن میں پختہ کر کے جانا ہے، انسان جب بھی گمراہ ہوا ہے یا وہ انتہائی محبت میں گمراہ ہوا ہے یا انتہائی نفرت میں گمراہ ہوا. انتہائی محبت میں بھی اس کی عقل کام نہیں کرتی اور انتہائی نفرت میں بھی اس کی عقل کام نہیں کرتی. اور میرے اور تمہارے آقا مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ خیر الامور اوسطھا، بہترین کام وہ ہوتے ہیں جو درمیانے درجے کے ہوتے ہیں، جس میں افراط و تفریط نہیں ہوتی. اور وہ قرآن کریم جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ بار بار دیکھیں گے کہ قرآن کبھی آپ سے یہ نہیں کہے گا. قرآن جب بھی آپ سے یہ سوال کرے گا وہ کہے گا افلا یتدبرون، یہ غور و فکر نہیں کرتے، افلا تعقلون، یہ عقل سے کام نہیں لیتے، فلا یتفکرون، یہ فکر نہیں کرتے. عقل کو اسی لیے حجت کہا گیا ہے، اس دین کو سمجھنے کے لیے عقل کو حجت اسی لیے قرار دیا گیا ہے کہ جب آپ فیصلہ عقل سے کرتے ہیں تو وہ فیصلہ جذباتی نہیں ہوتا، نہ انتہائی محبت میں ہوتا ہے نہ انتہائی نفرت میں ہوتا ہے. اس لیے نہ انتہائی محبت میں کوئی فیصلہ کرنا ہے نہ انتہائی نفرت میں کوئی فیصلہ کرنا ہے. یہ جو ہمارے فرقے بنے اور ان فرقوں کے ساتھ ہماری وابستگی بنی، میں ایک جملہ پتہ نہیں آپ سے یہ کبھی میں نے شیئر کیا یا نہیں، لیکن جہاں کہیں کوئی علمی محفل ہوتی ہے وہاں میں ان سے یہ ضرور کہا کرتا ہوں کہ میں فرقہ واریت کے خلاف جہاد کیوں کر رہا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ایک تو میرے اللہ نے منع کیا نا، قرآن کریم میں بات کہہ دی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میرے اللہ کا حکم ہے اس لیے یہ جہاد میں نے کرنا ہے اس کی توفیق کے ساتھ. دوسری جو عقلی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ فرقے کا جو درخت ہے اس کو پھل ہمیشہ تعصب کا لگتا ہے. یہ اگر عام فہم بات آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی اس لیے میں نے کبھی اس کو آپ سے شیئر بھی نہیں کیا. جو فرقے کا درخت ہوتا ہے، درخت آپ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ اس سے کوئی پھل حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، الٹیمیٹلی تو آپ نے اس درخت سے کوئی پھل لینا ہے. فرقے کا درخت جب آپ بوتے ہیں تو اس کو پھل تعصب کا لگتا ہے، ہدایت کا پھل نہیں لگتا، اس کو محبت کا پھل نہیں لگتا.
اس کو پھل لگتا ہے تعصب کا. اور میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے تعصب ختم کرنے کے لیے. اس جہاد میں ہم سارے اس لیے شریک ہیں کہ میرے نبی نے بھی تعصب کے خلاف جہاد کیا ہے اور ہم نے بھی تعصب کے خلاف جہاد کرنا ہے. تو جو پودا پھل ہی تعصب کا دے ہم اس پودے کو کاشت نہیں کرتے، ہم اس کا بیج اپنے دلوں میں نہیں بوتے. میں نے اپنے سننے والوں کو ہمیشہ فرقہ واریت سے دور رکھا ہے. اب میں تعصب پہ اگر گفتگو شروع کروں گا پھر لمبی ہو جائے گی. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ذہن میں رکھیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبوت، یہ بعثت کا مقصد بنیادی آپ نے بیان فرمایا ہے، ظاہر ہے یہ کتنی بری چیز ہوگی جس کے خلاف نبی جہاد کر رہا ہے. تو یہ تعصب ہوتا کیا ہے؟ ہمیں پتا تو ہو نا کہ یہ تعصب کیا ہوتا ہے. تو امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں، فصاحت و بلاغت تو ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے نا میرے پیغمبر کے قدموں میں، چند لفظوں میں وہ معنی و مفہوم بیان ہو جاتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی. میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعصب یہ ہے کہ تمہیں علم بھی ہو، تمہیں پتہ بھی ہو کہ میرا خاندان، میرا قبیلہ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، اور تو پھر بھی اپنے قبیلے کا ساتھ دے. تجھے پتہ بھی ہے کہ تیرا قبیلہ ظالم ہے، جھوٹا ہے، اور اس کے باوجود تو اپنے قبیلے کا اور خاندان کا ساتھ دیتا ہے. اس کو تعصب کہتے ہیں. اس سوچ کے ساتھ انسان عدل نہیں کر سکتا، اور خدائے ذوالجلال تم کو عدل کا حکم دیتا ہے. اور میں جب یہ ڈیفینیشن دیکھتا ہوں تو فرقے میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ میرے فرقے کے مولوی نے اگر جھوٹ بھی بولا ہے تو میں نے اسی کا ساتھ دینا ہے. میرے فرقے کے کسی پیر نے اگر کوئی جھوٹی بھی بات کہی ہے، ظلم بھی کیا ہے، تو میں نے اسی کا ساتھ دینا ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. ہمارے سامنے کو اپنا بھی جھوٹا ہو تو ہم اس کو جھوٹا ہی کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تعصب کے خلاف جہاد کرنا ہے. تو یہ تعصب جو ہے یہ فرقہ واریت سے جنم لیتا ہے. وہ آپ کی معاشرتی زندگی ہو، وہ آپ کے خاندان اور قبائل کی بات ہو، آپ کے آج کل تو ہم نے ہر سطح پہ تنظیمیں بنا لی نا. یہ اساتذہ کی تنظیم ہے، یہ وکلاء کی تنظیم ہے، یہ ڈاکٹروں کی تنظیم ہے. اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ میں ادھر جاتا رہتا ہوں، یہی ہوتا ہے. اگر کسی وکیل نے قتل کر دیا ہے، کوئی جرم کر دیا ہے، تو وکیل کا ہی ساتھ دینا ہے. بھائی ہمارا وکیل بھائی ہے. ٹیچر سکول نہیں جاتا، اس نے جرم کر لیا ہے، تو تنظیم جو ہے اس کا یہی ہے کہ ہم نے ٹیچر کا ساتھ دینا ہے. جہاں پر بھی یہ معاملات ہوں گے وہاں سے عدل اٹھ جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ الہامی مذاہب کو ماننے والوں نے تو انسان کہاں غلطی کھاتا ہے؟ یا انتہائی محبت میں غلطی کھاتا ہے یا انتہائی نفرت میں غلطی کھاتا ہے. اور ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس. قرآن نے کہا ہے کہ تم ایسے نہیں ہو، تم امت وسطیٰ ہو، تم درمیانے راستے پہ چلنے والے ہو، تم افراط و تفریط کا شکار ہونے والے نہیں ہو. تم نے فیصلے عقل سے کرنے ہیں، جذبات سے نہیں کرنے. جب جذبات ہوتے ہیں تو عقل معوف ہو جاتی ہے، عقل پھر کام نہیں کرتی.
فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے اس میں سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ جو روایت لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تجھے تیری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے، 2 گروہ تیری وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمائے جیسے عیسیٰ کی وجہ سے 2 گروہ جہنم میں چلے گئے۔ میری سرکار نے فرمایا علی تیری مثال بھی عیسیٰ کی طرح ہے، کیونکہ موضوع یہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام والا، تو وہ بات سمجھ میں آ جائے کہ انہوں نے یہ کام کیا کیوں۔ تو میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ سے اتنی محبت کی، اتنا غلو کیا کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کہہ دیا۔ یہ کام انہوں نے کیوں کیا؟ محبت میں کیا۔ یہ جو ہمارے ہاں بکواس کی جاتی ہے نا محبت میں سب کچھ جائز ہے، قرآن کی زبان میں یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں محبت کی تو بات ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم درمیانی راستہ اختیار کیوں نہیں کرتے۔ اصل لوگ وہ ہیں جو درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا عیسیٰ کے ساتھ محبت کی وجہ سے لوگوں نے ان کو اللہ اور اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور وہ جہنمی ہو گئے، جیسے یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم آپ نے آیات سنی۔ اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی نفرت کی کہ پہلے تو ان کو وہ صلیب پہ چڑھانے کا بندوبست کیا، اور پھر بعد میں پتہ کیا کہا؟ انہوں نے یہ نظریہ اپنایا، انہوں نے کہا کہ صلیب پہ جو بندہ چڑھتا ہے، جو سولی پہ چڑھتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ لعنتی ہوتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ لعنت کا استعمال شروع کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے انتہائی محبت میں عیسیٰ کو اللہ اور اس کا بیٹا کہا وہ بھی جہنمی ہو گئے۔ یہ آپ نے پڑھا ہے نا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ اور یہودیوں نے انتہائی نفرت کی تو وہ بھی جہنمی ہو گئے۔ اے علی ایسے ہی تیرے ساتھ بھی کچھ لوگ محبت کرنے والے تجھے اللہ سے ملا دیں گے، وہ بھی جہنمی ہو جائیں گے، اور کچھ تجھ سے اتنی نفرت کریں گے کہ تجھے تیرے مقام سے گرائیں گے، وہ بھی جہنمی ہو جائیں گے۔ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میں بات اپنی طرف سے کہہ رہا تھا کہ بندہ محبت میں ہوتا ہے یا انتہائی نفرت میں ہوتا ہے۔ یہ بات فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے۔ اب انتہائی محبت میں بھی انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے، اور انتہائی نفرت میں بھی انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ آج میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے، ہم نے ابتدائی دور میں وہ ماحول دیکھا، لیکن ایک جملہ میں جاتے جاتے آپ کو عرض کر جاؤں، اس پہ کام سارے چھوڑ کے بھی 1-2 جمعے آنا ہے، چونکہ ہم نے عقیدہ توحید کو تفصیلاً دیکھنا ہے۔ عقیدہ توحید میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، چونکہ تصور علم جو ہے اس کی اساس بھی عقیدہ توحید ہے، تصور قدر کی بھی اساس عقیدہ توحید ہے، تصور کائنات کی اساس بھی عقیدہ توحید ہے، اور میرے دین اسلام کی اساس بھی عقیدہ توحید ہے۔ اسی کے لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، لوگوں سے لڑے، صعوبتیں بھی برداشت کی۔ یہ ایک لمبی روایت ہے، اس پہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو خصوصی گفتگو کریں گے، لیکن میں وہ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں جاتے جاتے دے جاؤں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مولا علی کی ایک وصیت کا ذکر کرتے ہیں کہ سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مجھے فرمایا یا بنیا، اور پھر میں جب اس وصیت کو دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے اپنے بچوں کو مولا علی سرکار توحید کا درس دیا کرتے تھے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ مولا علی سرکار نے مجھے فرمایا کہ بیٹا اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا، اللہ کے سوا کوئی الہ ہوتا، تو پھر اس کے بھی رسول اس دنیا میں آتے۔ اگر کوئی اور بھی الہ ہوتا، کوئی اور بھی اللہ ہوتا، تو اس کے بھی تو رسول آتے نا دنیا میں۔ یہ جو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک رسول آئے ہیں، وہ سارے اللہ کے ہی آئے ہیں نا۔ بھائی یہ بھی عجیب بات ہے نا کہ زمانے مختلف ہیں، علاقے مختلف ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی دور فترہ جو ہے وہ تقریباً 500 سال کا ہے۔ یا تو ہوتا کہ یہ 1,24,000 پیغمبر ایک ہی وقت میں آ جاتے تو کہتے چلو جی وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ بھائی زمانے بھی مختلف، علاقے کی مختلف، لیکن بات ایک ہی ہے کہ اللہ صرف ایک ہے۔ تو امام حسن فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے یہ ایک جملہ کہہ کے میری توحید کا تصور کلیئر کر دیا کہ اگر کوئی اور اللہ بھی ہوتا تو اس کا بھی تو کوئی رسول آتا۔ اگر اس کائنات میں اور کوئی رسول نہیں آیا کسی اور اللہ کا، آدم بھی اسی اللہ کی بات کرے، نوح بھی اسی اللہ کی بات کرے، عیسیٰ بھی اسی اللہ کی بات کرے، محمد الرسول اللہ بھی اسی اللہ کی بات کریں، اور اگر کوئی اور اللہ ہوتا تو اس کا بھی کوئی رسول آتا۔ اس سے بڑی اللہ کے ایک ہونے پہ کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کے مختلف حصوں میں مختلف زمانوں میں رسول آئے، لیکن ان سب کی تعلیم یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ تو امام حسن فرماتے ہیں کہ یہ وہ توحید کا تصور تھا جو میرے باپ نے مجھے دیا۔ آگے یہ لمبی وصیت ہے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے تاکہ عقیدہ توحید جو ہے وہ کلیئر ہو۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں، یہ جو آیتیں آپ نے سنی آج، تیسری آیت تھوڑی سی رہ گئی تھی، اس میں میں یقین جانی اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا ایک اور ہی تصور میرے سامنے آیا۔ پچھلی دونوں آیتوں میں آپ نے سنا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ میرے اللہ نے فرمایا وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح اللہ ہے۔ اگلی آیت میں آپ نے پھر سنا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ 3 میں سے تیسرا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ ان پر جنت حرام ہو گئی اور وہ جہنمی ہو گئے۔ لیکن یہ تیسری آیت کہہ رہی ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، اگر وہ توبہ کرتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، وَيَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ سے معافی مانگتے، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تو بخشنے والا تھا، اللہ تو رحم کرنے والا۔ یعنی اس درجے پہ جو لوگ چلے گئے جنہوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا، جنہوں نے خدا کی اس درجے پہ اللہ کے سامنے، یہ ظلم کا لفظ بھی استعمال ہوا، اور یہ میرے اللہ کی غفور الرحیمی ہے کہ میرے اللہ، یہ قرآن قیامت تک ہے نا، میرا اللہ آج بھی ان کو توبہ کی دعوت دے رہا ہے۔ یعنی میں اپنے علماء سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اس آیت پہ کبھی غور کیا کریں کہ آج بھی ہم نے ان کے اس عقیدے کا رد کرنا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ دعوت توبہ کی ہی دینی ہے۔ ان کو یہی کہنا ہے کہ آ جاؤ، تمہارا خدا بخشنے والا ہے، تمہارا خدا غفور الرحیم ہے۔
آج بھی توبہ کے دروازے کھلے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح نہیں تھے، صرف اللہ کے رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی تو اللہ کے رسول آئے نا، پھر ان کو بھی اللہ کا بیٹا کہہ دو۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، فرمایا ان کی ماں سچی تھی۔ تحفظ کیا عیسیٰ کے، چونکہ یہودیوں نے کہا تھا نا کہ یہ بیٹا کہاں سے لے آئی، میرا اللہ سیدہ مریم کا ہر جگہ تحفظ کرتا ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں سچی تھی۔ کَانَ یَأْکُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ میرا اللہ فرما رہا ہے وہ دونوں، عیسیٰ بھی اور ان کی ماں بھی دونوں کھانا کھاتے تھے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، سادی سی بات ہے؟ یہ سادہ سی بات نہیں ہے، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ اب ان کا رد یہ کیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ بھی اور ان کی ماں بھی دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کیوں کھایا جاتا ہے؟ پرورش کے لیے، نشو و نما کے لیے۔ اگر عیسیٰ اللہ ہوتا تو اس کو اپنی نشو و نما کے لیے کھانا نہ کھانا پڑتا۔ یعنی ان کے پورے عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے اس جملے میں، سمجھایا جا رہا ہے نا، پیار سے سمجھایا جا رہا ہے، عقل کی بات کی جا رہی ہے، اب جذبات کی بات نہیں کی جا رہی، عقل دلیل سے بات کی جا رہی ہے کہ عقل سے کام لو۔ جس کو اپنی نشو و نما اور اپنی پرورش کے لیے کھانے کی ضرورت پڑے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ سونے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے۔ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ روح اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی ماں بھی صدیقہ ہے، لیکن ان دونوں کو اس کائنات میں نشو و نما کے لیے کھانے کی ضرورت ہے۔ اور اتنی بڑی دلیل کے بعد بھی تم ان کو خدا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ 3-4 چیزیں ابتدائی ہم نے آج ڈسکس کر لی ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم عقیدہ جو توحید میں، چونکہ 3 چیزیں ہیں، ایک ذات میں شرک ہے، ایک صفات میں شرک ہے، اور ایک صفات کے تقاضوں میں شرک ہے۔ یہ جو میں اپنے خطبے کے آغاز میں کہتا ہوں نا کہ ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، تو ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ اگلے جمعے سمجھیں گے، اور عقیدہ توحید کی پختگی دین اسلام کی پختگی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔